وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما بنعمة ربك فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. جیسا کہ آپ سبھی بچوں کو معلوم ہے کہ آج شب معراج ہے. اب آئیے میں اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان شاعروں کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج بزم شب معراج ہے، سب کو آنا چاہیے. کہ آج بزم شب معراج ہے، سب کو آنا چاہیے. عاشقان مصطفیٰ کو تشریف لانا چاہیے. کہاں ہو غوث و خواجہ رضا کے او دیوانوں، کہ کہاں ہو غوث و خواجہ رضا کے او دیوانوں، ادھر آؤ کہ ذکر سرور دو عالم کا جلسہ ہونے والا ہے. کہ ذکر سرور دو عالم کا جلسہ ہونے والا ہے. آؤ خواجہ مقدر کو جگایا جائے، آؤ خواجہ مقدر کو جگایا جائے. حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے. پرچم دین نبی نظر آئے چاروں طرف، پرچم دین نبی نظر آئے چاروں طرف. اس طرح پرچم اسلام کو اٹھایا جائے، اس طرح پرچم اسلام کو اٹھایا جائے. اور آج اس نورانی و عرفانی محفل کو دیکھ کر میں یہی کہوں گا کہ رحمت و نور کی برسات آج یہی ہونی ہے. کہ رحمت و نور کی برسات آج یہی ہونی ہے. آج شب بھر یہیں آ کر گزارا جائے، آج شب بھر یہیں آ کر گزارا جائے. کہ نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں بس مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں بس مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی بات، کہ نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی بات. ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. باوقار سامعین کرام، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہمارا قیمتی اور بہتر وقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا جائے. اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت ہے. اس لیے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی مثل الحی والمیت. اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے. بے پناہ فضل و احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ آج کی شب ہم ایسی نورانی اور عرفانی محفل میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس محفل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. جب یہ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں
حاضری دیتے ہیں اور حاضرین مجلس کی تذکرہ کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی حاضرین مجلس کی مغفرت کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ محفل رب تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ غائب کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم بیٹھتے ہیں فرش زمین پر، کہ ہم بیٹھتے ہیں فرش زمین پر، ہمارا تذکرہ ہوتا ہے عرش بری پر۔ اس کی تعریف قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث قدسی ہی کافی ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو ایسے ہی یاد کرتا ہوں، یعنی اسے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اب آئیے میں اللہ کے اس مقدس کلام پاک سے شروع کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، جس کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے تو سننا اور سنانا بھی عبادت ہے، حتی یہ ہے کہ اسے دیکھنا اور آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے شرافت صداقت دیانت ہے یہ موتی، شرافت صداقت دیانت ہے یہ موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن، ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن۔ مبارک ہو احباب اس کی تلاوت کہ رحمت کے پھول برسیں گے ذکر، کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن، کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن، کہ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، کہ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، کہ رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے، کہ رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ اب آئیے میں آغاز بزم کے لیے ایک ایسے قاری قرآن کو آواز دوں گا جن کی آواز میں کشش بھی ہے اور لحن داؤدی بھی ہے، جناب محمد صابر رضا ہے۔ ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ محمد صابر رضا